اور اپنا رسول ہونا ظاہر کیا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا، اور جو واقعات اس وقت پیش آئے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ابتداً جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا وہ کیسا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا، لوگ امام الانبیاء کو مانتے بھی تھے، اپنی امانتیں امام الانبیاء کے پاس رکھا کرتے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے، لوگ کہتے کہ یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ جب امام الانبیاء نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اعلان فرمایا، وہی لوگ آپ کے مخالف بن گئے۔ طرح طرح سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ پیٹھ لگا کر بیٹھے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے گھٹنوں مبارک پر ہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا تو انہوں نے کعبۃ اللہ پر نوجوان چڑھائے اور وہاں پہ ایک بھاری پتھر دیا کہ یہ پتھر جب کعبۃ اللہ سے کی چھت سے نیچے گرائیں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو زخم آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تھے، جب ان لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرایا، ابھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آیا تھا کہ آپ کے اوپر سے کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک پتھر نکلا، جس پتھر نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ مولا کریم میری اس امت کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اور یہی مکی دور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر کی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے، سر سجدے میں رکھا۔ کفار مکہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اٹھنا مشکل ہو رہا تھا، ادھر وہ کفار مکہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ وہ ابتداً مکی دور ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا تھا، اور اسی دور کے اندر جب اللہ رب العزت کا یہ دین پھیل رہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مکی دور کے اندر یہ کفار مکہ ایک جادوگر کے پاس چلے گئے۔ وہ جادوگر جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، وہ اس وقت بھی جادو کیا کرتا تھا، اور کہنے لگے کہ اے لبید ابن عاصم، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا جادو ہے جو ہمارے اس بھتیجے پہ چل سکے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اور ہمارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم ہو جائے،
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پھیلانے سے رک جائیں۔ جب لبید ابن عاصم نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروں گا۔ اب وہ لبید ابن عاصم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی جایا کرتی اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ محبوب پیار فرماتے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، امام الانبیاء پیار فرمایا کرتے تھے اور محبت کیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے گھر سے نکلتی، اپنی کنگھی لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی اور وہ کنگھی کیا کرتی تھی۔ اب یہ لبید ابن عاصم جادوگر اس بچی کے پاس چلا گیا اور بلا کر کہنے لگا کہ بیٹی تم کیا کرتی ہو امام الانبیاء کے پاس، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر؟ بچی تھی، کہنے لگی کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرتی ہوں۔ جب لبید ابن عاصم نے سنا تو کہنے لگا کہ وہ کنگھی کہاں ہے؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ وہ میرے پاس ہے۔ کہنے لگا وہ مجھے دکھاؤ۔ بچی تھی، وہ کنگھی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کیا کرتی تھی وہ کنگھی لے کر آئی۔ جب لبید ابن عاصم نے دیکھا تو اس کنگھی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال تھے اور اس لبید ابن عاصم نے وہ 2 بال نکالے، ان میں 11 گریں ڈال کر جادو کر کے ایک اندھیرے کنویں کے اندر بڑے پتھر کے نیچے دے دی۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہونے لگا، جادو کا اثر ہونے لگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ظاہر ہونے لگا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی لیتے تو فرماتے میں نے پیا یا نہیں پیا، کھانا کھا لیتے تو آپ فرماتے میں نے کھا لیا ہے یا نہیں کھایا۔ دنیاوی معاملات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب رات کا ٹائم تھا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر راحت پر رات لیٹے تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کا تمام واقعہ جو کچھ ہوا تھا امام الانبیاء نے کہ آپ کو بتا دیا گیا، اور اپنی رفیق حیات کو صبح کہنے لگے کہ میری رفیق حیات آج اللہ رب العزت نے مجھے میری بیماری دکھا دی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ سر والا سوال پاؤں والا سوال کرتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو وہ سر والا جواب دیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کس نے کیا؟ تو بتایا گیا کہ لبید ابن عاصم نے کیا، فلاں کنویں کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال پڑے ہیں، ان میں 11 گریں ہیں، جب تک وہ گریں نکلے گی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اپنے پیارے صحابہ کے پاس بیٹھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کون ہیں جو فلاں اندھے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے سے میرے بال اٹھا کر لے آئے؟ تو ایک صحابی غوطہ خور تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا۔ المختصر کہ وہ صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک اس کنویں سے نکال کر لائے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جن میں 11 گریں لگی ہوئی تھیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔
اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور پیاری آخری دو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پہ لے کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو صورتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 گروہوں پر آپ نے پہلی آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، ایک پھونک ماری، ایک گرہ کھل گئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ پر پھونک مارتے، وہ گرہ کھل جاتی۔ اب 11 گرہ تھی اور ان دو صورتوں کی ہی 11 آیات ہیں۔ امام الانبیاء ایک آیت پڑھتے، پھونک مارتے، وہ گرہ کھل جاتی۔ جب وہ گرہ کھل گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو ان کفار مکہ نے اس حد تک گئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے اور سچے رسول تھے۔ اس وقت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، جس لبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی ایسا ٹائم آیا، ایسا موقع آیا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور مکہ کا وہ دور بھی تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے اللہ رب العزت کے اسلام کی دعوت دیتے، دین کی دعوت دیتے، فرماتے لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہی مکہ والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، اور یہاں تک کہ جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ اب ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں، کہ دن بدن محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے یمن کے بادشاہ کو ایک خط لکھا جس کا نام حبیب تھا، اور اس میں یہ لکھا کہ آئیے مکہ کی سرزمین پہ آئیے، ہمارا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 40 سالہ زندگی اچھی گزاری ہے، اب کہتا ہے کہ تم اپنے جو تمہارے پرانے خدا ہیں، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش رکھے ہیں، کسی نے سونے کا بنا رکھا ہے، کسی نے چاندی کا بنا رکھا ہے، کوئی بہت ہی غریب ہے تو اس نے لکڑی کا بنا رکھا ہے، کسی نے مٹی کا بنا رکھا ہے، تو یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، میرا ایک خدا سچا ہے۔ جب یہ خط حبیب کو پارسل ہوا، حبیب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ وہاں سے مکہ میں آیا، اور جب مکہ کے سردار وہاں پہ بیٹھے تھے، حبیب یمن کا بادشاہ آیا، کہنے لگا کہ میں تمہاری دعوت پہ یہاں پہ آیا ہوں، اور اس وقت تک کوئی جج فیصلہ نہیں کرتا جس وقت تک وہ دونوں پارٹیوں کی بات نہ سن لے۔ تمہاری بات تو میں نے سن لی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے جس نے ساری کائنات، ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، لیکن تمہارے خدا بہت سارے ہیں، کوئی چھوٹا ہے تو اس نے چھوٹا سا بنا رکھا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس نے بڑا بنا رکھا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اتنے خدا بنا رکھے ہیں، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہارے اتنے خدا اس کے ایک خدا کا مقابلہ نہ کر سکے، مجھے وہاں یمن سے بلایا ہے۔ تو کہنے لگا بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو جب یہ بات کی تو ابو جہل کہنے لگا کہ اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤ، کیوں کہ جو بھی امام الانبیاء کے در پہ جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو بھی وضحا کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اسے یہاں سے ہی واپس کر دیں۔ جب حبیب یمنی کو کہا گیا تو کہنے لگا کہ میں نے اتنا سفر کیا ہے، یمن سے لے کر مکہ تک سفر کر کے آیا ہوں،
اب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آیا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب میرے محبوب اپنے دروازے سے جب حبیب یمنی کے سامنے آئے، وہ حبیب یمنی جب اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک محبوب کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور جب دیکھ رہا تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مہمان، میرے دروازے پہ آنے والے، بتا کیوں آیا ہے، اپنا تعارف تو کروا۔ کہنے لگا حضور میں یمن کا بادشاہ ہوں، حبیب میرا نام ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے، میں آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا پیارا رسول ہوں۔ تو اب میں نے فیصلہ یہ کرنا ہے، میرے دو سوال ہیں، پہلا سوال میرا مکمل ہوگا پھر میں دوسرا سوال کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا حبیب تم کون سا سوال کرنا چاہتے ہو، بتا تیرا سوال کیا ہے۔ عرض کرنے لگا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ جادوگر ہیں، آپ جادو کے زور پر لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، اپنا صحابی بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو جادو ہے یہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چلتے۔ تو آسمان پہ کھڑے ہونے والے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو مسکرائے، فرمایا پھر اس طرح نہیں، آپ ذرا اس طرح کرو نا، منادی کرا دو، ذرا مکہ والے لوگوں کو بتا دو کہ فلاں ٹائم پر فلاں وقت پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، جھوٹے خدا کن کے ہیں اور میرا خدا سچا ایک ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو مکہ کے اندر منادی کرائی گئی۔ جب منادی کی جا رہی تھی، ابو لہب کہتا ہے کہ ابو جہل اس نے بہت بڑا سوال کیا ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ ابو لہب اگر پیارے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرنے ہوتے تو محبوب مکہ میں منادی نہ کراتا۔ منادی کرانے کا سبب یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اب وہ وقت آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے، جہاں آج لائبریری بنی ہوئی ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، یہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے وہاں آج بھی ایک کھجور کا تنا موجود ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہاں آج بھی وہ نشانی موجود ہے، وہ کھجور کا درخت آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اس کھجور کے درخت کے پاس کھڑے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے حبیب میرے قریب آ۔ حبیب قریب آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کہنے لگا حضور کر دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھی، انگلی اٹھنے کی دیر تھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ عرض کرنے لگا حضور اب انہیں جوڑ بھی دیجئے۔ امام الانبیاء نے اشارہ کیا، چاند کا چاند جڑ گیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب چاند جڑنے کے ٹائم تھا، جو ہی چاند جڑا، وہ حبیب جو یمن کا بادشاہ تھا امام الانبیاء کے قدموں میں گر کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے کے بعد محبوب نے فرمایا کہ حبیب تم نے کہا تھا کہ میرے 2 سوال ہیں، ایک مکمل ہو جائے گا، دوسرا پھر بتاؤں گا، اب بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔
آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حبیب تو بتائے گا یا غیب دان نبی میں بتا دوں؟ عرض کرنے لگا حضور آپ بتا دیجئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، ابھی چاند جڑا نہیں تھا، تمہارے ذہن میں یہ بات تھی تمہارے گھر کے اندر تیری بیٹی موجود ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو جب یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ابھی جڑ رہے تھے تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ محبوب چاند کے 2 ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، پتنی بیمار کو شفا بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اے حبیب سن لے، چاند کے 2 ٹکڑے تو ہو گئے لیکن اس وقت تک چاند کو میں نے جوڑا نہیں جس وقت تک تیری بیٹی کو رب سے شفا یاب نہ کرا دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام روتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا۔ چند دنوں کے بعد جب جانے لگا تو عرض کرنے لگا کہ حضور میرا دل نہیں کرتا کہ میں مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ کا در چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن میں یمن کا بادشاہ ہوں، یمن کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میری جانا مجبوری ہے۔ امام الانبیاء سے اجازت لی، اب یمن میں پہنچا۔ جب اپنے گھر کے سامنے پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے تو آپ دیکھتا ہے کہ کون آتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ جب دستک دی تو اس کی گھر والی اپنی بیٹی کو کہتی ہے، بلکہ بیٹی کہتی ہے کہ امی دروازے پہ کوئی آیا ہے، تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں تیرا باپ ہی ہوگا، مکہ میں فیصلہ کرنے کے لیے گیا تھا، وہی ہوگا۔ تو وہ بیٹی اس نے جب باپ کا نام سنا دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آ گئی، دروازہ کھولا۔ جب حبیب نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، آنکھیں بھی سلامت تھی، ہاتھ بھی سلامت تھے، پاؤں بھی سلامت تھے، تو اسے گلے سے لگا لیا، کہنے لگا اے بیٹی میں تو تجھے گویا کہ گوشت کا لوتھڑا چھوڑ کر گیا تھا، یہ تمہیں آنکھیں بھی مل گئی، تمہیں شفا یاب بھی ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ تو عرض کرنے لگی ابا جان اندر تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب میں بیٹھی تھی تو میری والدہ نے کہا تھا اے بیٹی آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ہمارا گھر خوشبو سے مہک گیا، ایک اچھی صورت والا آیا، حسین صورت والا آیا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، جہاں پہ ہاتھ لگتا گیا رب مجھے شفا یاب کرتا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو اپنے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ وہ ساتیں کہ جس ساتھ کے اندر اللہ رب العزت کا نبی کریم علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے کہ چاند شق ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ مکی دور تھا، اس وقت کا مکی دور تھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی یہی دعا فرماتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ مولا کریم میری اس قوم کو ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں محبوب سے محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، وما علینا الا البلاغ۔